फिरदौस आशिकावान साहिबा का कोई ये पहला एपिसोड थोड़ी है, तो एकदम से गालियाँ देना शुरू कर दिए, बकवास है, गलत है, कुत्ते का बच्चा, कमीना, गिरबान पड़ने के साथ जो है उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं उसका हाथ रोकने की कोशिश करूँ कि किसी का एक हाथ रोकता हूँ तो दूसरा हाथ उसका खुला होता है, तो बहरहाल उसने मग उठाया, वो मग मेरे सर पे मारने की कोशिश की। मैं फिर भी बाजी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बिला तकल्लुफ़ में मैं सोनी पारस आपके साथ बात करते हैं सियासत के जो मयार आजकल चेंज हो गए हैं, क्या रीज़न है और क्या जो सियासतदान होते हैं, जो MNAs MPAs होते हैं, उनका जो टॉक शोज़ में उनका जो बिहेवियर होता है उस पर ख़ास तौर पर आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रेटिंग का चक्कर होता है, क्या उसके पीछे कोई और स्टोरी होती है। जबकि उन लोगों को हमने जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ होती हैं बैठते हुए, कचहरी करते हुए, खाते पीते हंसते देखा है, तो क्या चक्कर होता है, क्या सिलसिला होता है, इस पे हम बात करेंगे आज। और बहुत ही एक करंट इशू डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान का जो रवैया था एक टॉक शो में कादिर मंदोखेल के साथ, वो जो रवैया था क्वेश्चन मार्क उस पे होता है और बहुत से सवाल हम लोगों के जहन में आते हैं। तो आज हम पूछते हैं सर से, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या ये सिलसिला होता है, रेटिंग होती है या पहले से प्री प्लान होता है, और प्री प्लान भी अगर होता है तो उसमें इज़्ज़त को दाव पे क्यों लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे कि मैंने इंट्रो में कह दिया, आप समझ गए होंगे कि क्या चक्कर है, क्या सिलसिला होता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। फिरदौस आशिकावान साहिबा का कोई ये पहला एपिसोड थोड़ी है जो किस को उसने बेइज्जत नहीं किया है। शायद उनकी जो लाइफ है या जो उनका जो सियासत है वो इसी तर्ज अमल में, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बड़ी इसने उकसाने की कोशिश की मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने हाथ नहीं उठाया, वरना उसने तो सारे अरबे इस्तेमाल किए हैं। तो आपने जो रेटिंग की बात की है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि चैनल वालों का इसमें कोई अमल दखल, इस वजह से कि चैनल ने तो कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे कोई हम लड़ें। बात तो सिंपल सी थी, जब आधा घंटा वो बोलती रही और मैं खामोश था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बारी आ गई, तो मैं तो बोलने वाला था कि भाई मुझे किस लिए बुलाए जो ये बोल रही है। फिर नून लीग की उज़्मा बुखारी साहिबा था, जब उसको बारी आई है, उसकी बारी आई, तो वो जाके इसने इंटरप्ट किया, वो तैश में आ गई। खैर वो फिर मेरी तरफ आ गया, जो एंकर साहब थे तो उन्होंने मुझसे सवाल किए, तो वही मैं उसी दिन लाहौर से आ रहा था, वहाँ रेलवे वर्कर्स यूनियन का एक एहतजाज था बिजली के हवाले से और लोड शेडिंग, और फिर वो तनख्वाहों के हवाले से सरकारी मुलाजमीन, और फिर जो रेलवे का हादसा हुआ था उस हवाले से। तो मैंने जब अपनी बात शुरू की है, मैंने कहा बात यह है कि मैडम ने जो बात की थी रेलवे के हादसे के लिए से कि अल्लाह के फजल करम से ये पहला हादसा है, तो मैंने कहा ये है हुक्मरान रियासत मदीना के जो हादसे के ऊपर भी अल्लाह के फजल करम बोल रहे हैं। तो बहरहाल ये बात करते करते ये बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दिए, तो मैंने कहा फिरदौस बाजी आपने आधा घंटा बोल दिए, वो एग्जैक्ट वही जो वर्डिंग है वो मौजूद है, जो वीडियो लीक हुई है, या वीडियो लीक तो नहीं हुआ, मैं कहता हूँ वो तो लाइव शो चल रहा था। तो मैंने कहा फिरदौस बाजी आपने आधा घंटा बोल दिया है, हमें भी तो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने दे। कह रहे क्या तुम मौक़िफ़ बयान करें, मैं आप करता रहा, वो तुम कर दी, कोई बात नहीं, बड़ी है, कह सकती है, तो तुम क्या मौक़िफ़ वार के, तुम लोगों पार्टी तो जो है ना सर से लेके पाँव तक तुम लोग करप्ट हो। तो मैंने कहा जिसको आप करप्ट कह रही हो तो वो तो आप ख़ुद भी वज़ीर थी। कह रहे मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा यहाँ आपने छोड़ दिए, अगला आपने से छुड़वा दिए, जब आप वफाकी मुशीर थी इतलात की तो आपको करप्शन पे निकाला। कह रहे झूठ है, गलत है। मैंने कहा कोई नहीं है, ARY की रिपोर्टिंग देख लें, पूरा आपने 10% कमीशन इश्तिहारी कंपनी से मांगा, आज भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो मौजूद है। और फिर आपके अपने वो फवाद चौधरी दूसरे वज़ीरों ने कहा कि ये करप्शन पे निकाला गया, तो नहीं ये झूठ है, फ्रॉड है। मैंने कहा चल झूठ है, फ्रॉड है, वो जो आपने सियालकोट में से जो NGOs के नाम पे बसें लिए और आप किराए पे चला रही थी, वो तो सारी बरामद हो गई आपसे, वो भी झूठ है, वो भी तो मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो एकदम से गालियाँ देना शुरू कर दिए, बकवास है, गलत है, कुत्ते का बच्चा, कमीना, पता नहीं क्या क्या। वो तब तक तो उन्होंने मेरा ख्याल में शो डिस्कनेक्ट कर दिए या उसमें लगा लिए। और मैं अगर वीडियोस भी आपने देखी होगा तो मैं कह रहा हूँ ये खातून है, इसको खातून कहते हैं, ये खातून है का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। तो बहरहाल वो तो शो तो डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद उसने मेरे गिरबान पकड़ लिया, गिरबान पड़ने के साथ जो है ना उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं उसका हाथ रोकने की कोशिश करूँ कि किसी का एक हाथ रोकता हूँ तो दूसरा हाथ उसका खुला होता है, तो बहरहाल उसने मग उठाया, वो मग मेरे सर पे मारने की कोशिश की। पीछे वो चैनल की लड़की थी, उसने आके उसका हाथ रोका। अब चैनल के लोग जो थे वो भी अक्का बक्का रह गए, बल्कि वो जो एंकर थे जावेद चौधरी साहब, तो वो तो कह रहे मैडम क्या हो गया, मसला क्या है।
تو اتنے تیش میں آ گئی تھی. تو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے کسی کو سامنے اپنے آپ کو کرپشن کے بارے میں سنتے ہوئے دیکھا یا جو بھی تھا. تو سوال یہ ہے, بدقسمتی سے ڈاکٹر بھی ہے, اور ڈاکٹر ایک مسیح کا نام ہوتا ہے. میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ ہر حکومت میں انہوں نے انجوائے کیا پورٹ فولیو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمر میں, اس حالت میں ہم آنے والے نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, کیا ایک لیسن جو ہے نا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے والے نسلوں کے, کہ یہ ہمارے حکمران تھے, یہ ترجمان ہے وفاقی حکومت اور ریاست مدینہ کے جو جھوٹے دعوے دار ہے, ٹھیکیدار ہے, اس حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. پھر بھی اس کے باوجود میں نے اگلے صبح میں نے ویڈیو جو مختلف ٹی وی چینل والے رابطہ کرے تھے, تو میں نے کہا میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو, کیونکہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے, سب چیزیں سامنے آ چکی ہے, تو اگر ان کو اس بات پہ شرمندگی ہے تو وہ خاتون ہے, میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس نے دوپہر میں نوٹس بھیج دیا. تو میں نے کہا نوٹس ملی ہے کک نہیں لیا, اب تو مزہ آئے گا نوٹس میں. اس وجہ سے میں سپریم کورٹ کا وکیل, کراچی بار سے لے کے سپریم کورٹ اسلام آباد تک سب نے میرے حق میں مذمتی قرارداد پیش کی ہے. پورا کا پورا اسمبلی سینٹ کمپلیٹ میرے حق میں, اور ایون کہ ان کا اپنا وزیر جو علی محمد خان نے, اس نے مذمت کی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے فارم پہ. پریولیج موشن میں داخل کر دی ہے کہ اسمبلی کے کمیٹی میں بھی اس کو بلایا جائے. اور ان کی اپنی پی ٹی آئی کی ایم این اے جو لیڈیز تھی, خاص طور لیڈیز تو خیر بڑی تیش میں تھی کہ آپ کو بھی 2 لگانے چاہیے. تو میں نے کہا نہیں باجی, اگر میں لگاتا تو سب سے پہلے آپ کھڑی ہو جاتی یہاں پہ, اور کہ بھائی یہ آپ نے خاتون کو پر ہاتھ ڈالا. تو الحمدللہ میرے والدین کا, میری جو پارٹی کا, بی بی شہید کا, ہمیں اس بات کی تربیت ہے کہ ہم نے خواتین کے ساتھ ایسے نہیں کریں. اب وہ جو بھی اس نے حرکت کی پوری دنیا کے سامنے وہ رسوا ہو گئی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ تھوڑی سے پہلے ایک لیڈی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ کیا رویہ رکھا, اور کشمالہ طارق صاحبہ جو سابق قومی اسمبلی کے ممبر تھے ان کے ساتھ کیا شو کیا, اور پھر ان کے دوسرے جو لیڈران تھے انہوں نے, نئی ملک صاحب, انہوں نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے معلوم ہے. اب میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. تو بات یہ کہ یہ کلچر, اور یہ کلچر تو عمران نیازی صاحب نے دیا نا. اچھا سر, آپ کی بات کرتی ہوں, ایک اہم بات لوگوں کا, نہیں سر آ رہی ہوں آپ کی طرف. یہ آپ ضرور سوال, لوگوں کا سوال ہے جو میں کرنا چاہوں گی, کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ باجی آپ نے کہا تو مین ریزن یہ بھی تھا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں پھر بھی باجی کہوں گا, میں پھر بھی باجی کہوں گا. جی بالکل, عمران نیازی صاحب کی تربیت تھی. آپ دیکھ رہے جو کنٹینر پہ چڑھ کے 126 دن کی جو بظاہر تو وہ دھرنا پارٹی تھا, میں تو ڈانس پارٹی کہوں گا. تو ڈانس پارٹی میں وہ کیا میسج دے رہے تھے, جہاں بجلی کے بل جلا رہے تھے, جہاں انہوں نے سپریم کورٹ اور پی ٹی کے اوپر چڑھائی کی, جہاں ان کے اوپر اداروں کے خلاف کیا کیا انہوں نے بات کی, اور پھر اسے بڑھ کے انہوں نے اے عمران خان یہ زرداری میں تو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ کروں گا. تو یہ تو اے والا سیاست انہوں نے کی ہے. اب اے والا سیاست ان کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں, یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ پہ اس حکومت کی کیا ہو رہی ہے کہ یہ ریاست مدینہ کے بڑھ کے عمران خان کی تپڑ گینگ کا نام دیا ہے. تو یہ تپڑ گینگ پارٹی ہے, ان نے جو کیے ان کو بھگتنا پڑے گا. عمران خان نے جتنی تمیز سکھانا تھا وہ اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا. ہمیں تو اپنی بی بی شہید کا, میں قائد کا, بلاول صاحب کا, زرداری صاحب کا, ہمیں تو یہ ہدایت ہے کہ ہم نے خواتین کا خیال رکھنے. اور ایز اے سوشل ورکر میں پاکستان کا پہلے ہیومن رائٹس ایوارڈ یافتہ ہوں. میں میڈیا لاز میں پی ایچ ڈی ہوں, سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میں نے تو ساری زندگی خواتین کے حقوق کے لیے, مردوں سے زیادہ میں نے خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق کے لیے میں نے کام کیا ہے. تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خاتون کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرو, وہ بھی ایک جس کو آپ مسیحا بھی کہہ سکتے ہو, ڈاکٹر بھی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ فردوس باجی دوبارہ میں کہوں گا کہ آئیے, آپ نے بہت ساری پورٹ فولیو کی انجوائے کی ہے, اب آئیے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کچھ تو ہم کلچر, کچھ تو ہم ایسی کوئی تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں اس طرح کوئی میسج تو دے دینا. آپ تو اس عمر کے آخری حصے میں ہیں, اور میری بھی کافی عمر ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بچاؤں کل کا, ہم آنے والے نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, یہ سوال ہے میرا. ریاست مدینہ کی جو ترجمان ہیں وہ تو فزیکل اٹیک کرتے ہیں مخالفین کے اوپر, اور پھر اس پورے شو کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے غلط بات کیا کی ہے, انہوں نے ہمیں پر کرپٹ کہا بغیر ثبوت کا, میں نے تو ثبوت کے ساتھ ان کا کہ آپ کرپٹ ہے. تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں. میں نے تو الزام نہیں لگایا, میں نے تو ان کے اپنے چینل کا حوالہ دیا ہے کہ ایئروائز سب سے زیادہ آپ کے سپورٹر ہے, ان کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے سوشل میڈیا پہ. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کمیشن مانگا 10%, آپ کو اسی وجہ سے برخاست کیے. چلو میری بات غلط تھی تو آپ بھی بتا دیتے کہ آپ کو کس چیز پہ نکالا گیا.
اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی تو پورا پاکستان پوری دنیا الحمدللہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ تمام بار ایسوسیشن تو میرے حق میں ہے, تمام میڈیا کے دوست میرے ساتھ ہے جو میرے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, پورا سینٹ اور پورا قومی اسمبلی اور چاروں اسمبلی کی اسمبلی میرے حق میں ہے, سوشل میڈیا سارے میرے حق میں, تو میری کامیابی تو اس بات پہ ہے. میں نے تو اس کٹ پتلی حکومت کو ان کے ترجمانوں کو جو ایکسپوز ہونا تو وہ تو ہو چکا ہے. اب یہ کیا پلی لے رہے ہیں, پہلے اس نے پلی لیا تھا کہ کیونکہ اس نے میرے والد کو گالی دی, اس وجہ سے میں اس حد تک جو ہے نا یعنی حدیں تو پار کر کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نمبر 1 بات. اس کے بعد جب یہ منجر نہیں بکھا تو اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ وہ تو مند و خیال تو شراب کے نشے میں تھا. تو بھائی جو شراب کے نشے میں ہوتا ہے وہ اتنی تھپڑے کھاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ جو شراب کے نشے میں ہوتے ہیں وہ تپڑ کھانے کے لیے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے کیا؟ جہاں اس نے نوٹس کھیلا ہے, میں وکیل ہوں, اب کورٹ میں کھیلیں گے. ابھی سب سے پہلے FIR کٹے گا, جو کہ شاید آپ کے پروگرام ٹیلی کاسٹ ہونے سے پہلے FIR آ جائے. میں نے اپلیکیشن دی ہے سعید آباد تھانے میں, جہاں اس نے میرے پورا حلقے کو جو ہے نا وہ اس کی دل آزاری کی ہے, توہین کی ہے, بےزتی کی ہے, ہراس کی ہے, اس کا FIR آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ایسی بہت ساری جو ہماری خواتین ہیں, جو ہماری لیڈی ورکر ہے, سب تیش میں ہے اور سب احتجاج پہ ہے. تو ہم نے اس کلچر کو ختم کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانا ہے. ہمیں سر آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. جو بھی سیاسی شخصیات ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں. ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا جو رویہ ہو, ان کا جو بیہیویئر ہو, ان کے جو الفاظ ہوں, ان کا چناؤ وہ کچھ اس طرح کریں کہ دیکھنے سننے والے ان کی ریسپیکٹ دل سے کریں اور ان کو وہ موقع دیں کہ وہ ان کی خدمت کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیں اجازت, اللہ حافظ. فردوس عاشق آوان صاحبہ کا کوئی یہ پہلا ایپیسوڈ تھوڑی ہے تو ایک دم سے گالیاں دینا شروع کر دیے, بکواس ہے, غلط ہے, کتے کا بچہ, کمینہ, گربان پڑنے کے ساتھ جو ہے اس نے مجھے تپڑ مارا. اب میں اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کروں کہ کسی کا ایک ہاتھ رکتا ہوں تو دوسرا ہاتھ اس کا کھلا ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے مگ اٹھایا, وہ مگ میرے سر پہ مارنے کی کوشش کی. میں پھر بھی بازی کروں گا.